حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک جگہ جمع کر دی۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزاد، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، صبر، پاک دامنی، ایمان و دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، تبلیغ و تقویٰ۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح و وضاحت کے محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، صبر اور درگزر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام پر نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی ہونے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی، اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی
دوسرے ملک لے جائے، اس طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ بھی پا لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ فرمان الہی ہے، جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک بہت طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح طور پر غلطی پر ہیں، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا روح محبت صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں، دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے، لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف حیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ سب یکے زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔